آج کے اس خاص گفتگو کا آغاز ایک بہت سرد حقیقت سے کرتے ہیں۔ ایک ایسی حقیقت جسے ہم سب چھپانا چاہتے ہیں۔ بالکل، آج کے دور میں کمزور ہونا ایک باقاعدہ شرمندگی بن چکا ہے۔ انسان جتنا زیادہ مضبوط اور بے نیاز دکھنے کا ڈھونگ رچاتا ہے نا، اندر کی تنہائی میں وہ اتنا ہی تیزی سے ٹوٹتا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے آج دا ڈیوائن پرپز آف ہیومن ویکنس کے نوٹس موجود ہیں، اور یہ نوٹس انسانی نفسیات، ہماری انا اور خوف کے ان تاریک پہلوؤں کو بے نقاب کرتے ہیں جن کا سامنا کرنے سے ہم کتراتے ہیں۔ میرا مقصد آج یہی سمجھنا ہے کہ یہ کمزوری، یہ جو بے بسی ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ہماری ساخت کا حصہ ہے۔ انسان نے خود پر پرفیکشن کا ایک ایسا خول چڑھا لیا ہے جہاں اپنی ہی حقیقت کا سامنا کرنا ایک خوفناک تجربہ بن گیا ہے۔ ہم سارا دن دنیا کے سامنے ایک فاتح کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن پھر رات کی تاریکی میں جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، جب کوئی نہیں ہوتا تو ایک معمولی سا خیال، مستقبل کا کوئی اندیشہ یا ماضی کی کوئی کسک انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ وہ تنہائی میں اپنی ہی ذات سے ڈرنے لگتا ہے۔ یہ رات کی خاموشی والا پہلو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آخر اتنی ترقی اور وسائل کے باوجود انسان اس بنیادی خوف سے کیوں نہیں نکل پاتا؟ وہ اپنی خامیوں کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، مگر پھر بھی ایک عجیب سا کھوکھلا پن باقی رہتا ہے۔ اس کا جواب اگر ہم ان نوٹس میں موجود قرآن کی آیت کو دیکھیں تو بہت واضح ملتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یعنی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ جدید ذہنیت اسے ایک خامی سمجھتی ہے۔ لوگ اسے ایک بگ یا خرابی سمجھتے ہیں جسے ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں اتریں تو یہ کوئی خامی نہیں ہے، یہ ایک فیچر ہے، ایک ایسا فیچر جو انسان کی بنیادی ساخت کا حصہ ہے۔ کمزوری وہ واحد ڈوری ہے جو انسان کو اس کی حقیقت اور اس کے خالق سے باندھے رکھتی ہے۔ تو جب کوئی اسے ایک خرابی سمجھ کر مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی فطرت سے جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جو وہ کبھی جیت نہیں سکتا۔ اگر کمزوری ہماری ساخت کا حصہ ہے تو پھر جو دنیا ہمیں ہر وقت ناقابل شکست رہنے کا سبق دیتی ہے وہ دراصل ایک سراب ہے۔ انسان توکل کے بجائے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے کیریئر کی رفتار، لوگوں کی نظروں میں اپنا امیج، اپنے رشتوں کی ڈوریاں، سب کچھ مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن پھر زندگی کوئی ایسا موڑ لیتی ہے جہاں یہ ساری گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ فرض کریں کسی کو اچانک ایک خطرناک میڈیکل رپورٹ مل جاتی ہے، یا کسی کی غیر متوقع جدائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ایک لمحے میں وہ سارا کنٹرول کا وہم شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ انسان اس حقیقت سے کس قدر خوف زدہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مکمل مالک نہیں ہے، اور اس بے بسی کے احساس اور اندرونی کمزوری کی آواز کو دبانے کے لیے وہ شور کا سہارا لیتا ہے۔ وہ سکرینز پر گھنٹوں سکرولنگ کرتا ہے، خود کو مسلسل کام اور سپیڈ میں غرق رکھتا ہے تاکہ اسے کچھ سوچنا نہ پڑے، کیونکہ خاموشی سچ بولتی ہے۔ اور جب دنیا کا شور تھمتا ہے تو انسان کی اپنی بے بسی اس کے روبرو کھڑی ہوتی ہے۔ یہ مسلسل بھاگنا، یہ شور میں پناہ ڈھونڈنا ایک بہت تھکا دینے والا عمل لگتا ہے۔ لیکن جب بالآخر یہ جبر ٹوٹتا ہے، جب کنٹرول کا وہم ختم ہوتا ہے، تو آگے کا راستہ کیا ہے؟ منبع میں ایک اور گہری بات کی نشاندہی کی گئی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ یہ آیت ایک تسلی بھی ہے اور ایک یاد دہانی بھی کہ انسان کمزور ضرور ہے، لیکن اس کی یہ محتاجی اسے تنہا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس موڑ پر آ کر انسان کے سامنے صرف دو راستے بچتے ہیں۔ پہلا راستہ انکار کا ہے۔ جی، وہ دوبارہ کھڑا ہو کر ایک جھوٹا ماسک پہن لیتا ہے اور دنیا کو دکھاتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے کسی کی مدد درکار نہیں۔ یہ راستہ اسے مزید تنہائی اور اندرونی گھٹن کی طرف لے جاتا ہے۔ اور دوسرا راستہ اپنی محتاجی کے اعتراف کا ہے، اپنی کمزوری کو تسلیم کر لینا اور سجدے میں گر جانا۔ یہ کمزوری انسان کو رسوا کرنے یا نیچا دکھانے کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ اس کے اندر اتنی نرمی باقی رہے کہ وہ اپنی اصل کی طرف واپس پلٹ سکے۔
اکڑ اور غرور انسان کو توڑ دیتے ہیں جبکہ نرمی اور اعتراف اسے جوڑ دیتے ہیں۔ اس تمام گفتگو کا ایک سرد مگر نہایت گہرا نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ کو انسان سے کمال یا پرفیکشن درکار ہی نہیں ہے، اسے صرف واپسی درکار ہے۔ وہ دل جو اپنی بے بسی مان لے، جو یہ تسلیم کر لے کہ وہ محتاج ہے، وہ دل ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا بلکہ وہ غفلت کی نیند سے جاگ چکا ہوتا ہے۔ جب انا کے بلند و بالا قلعے مسمار ہوتے ہیں تو انسان کو پہلی بار اپنا اصل وجود محسوس ہوتا ہے۔ اور اب اختتام پر ایک ایسا سوال جو ذہنوں میں دیر تک گونجتا رہے گا۔ جب رات کے اندھیرے میں دنیا کا سارا شور تھم جاتا ہے اور تمام خلفشال ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ کون سی پوشیدہ کمزوری ہے جو سب سے پہلے ذہن کے دروازے پر دستک دیتی ہے؟ اور کیا اس خوفناک دستک سے بھاگنے کے بجائے کبھی اس کے پیچھے چھپے ہوئے اپنے اصل چہرے کو دیکھنے کی ہمت کی گئی ہے؟